کہتے ہیں کچھ آئینے صرف چہرہ نہیں دکھاتے، وہ کچھ دکھاتے ہیں جو دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ خوف، خواب اور وہ سچ جسے ہم نے خود سے چھپا رکھا ہوتا ہے۔ ہماری اس شور و گل والی دنیا کے پار، موبائل کی روشنیوں اور مصروف سڑکوں سے دور، ایک دنیا ہے جادوئی، خاموش اور حیرت انگیز۔ وہاں چاندنی گیت گاتی ہے، درخت سرگوشیاں کرتے ہیں اور پرندے شاعری سناتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو خود پر یقین کرنا بھول چکا تھا، مگر ایک آئینہ اسے لے گیا ایک ایسی دنیا میں جہاں سب اس پر یقین رکھتے تھے۔ خوش آمدید جادو نگر میں، ایک ایسی دنیا جو انسان بھول چکے ہیں، گر ہر وہ دل جو اب بھی خواب دیکھتا ہے وہ اسے یاد رکھتا ہے۔ آیان ایک عام سا 16 سالہ لڑکا تھا، کراچی کے شور و گل سے بھرا ہوا، لیکن اندر سے عجیب سا خاموش۔ اس کے والد ایک بزنس مین تھے جنہیں فرصت نہ تھی، ماں گھر میں تھی مگر ذہنی طور پر دور۔ آیان کا دل اکثر سوال کرتا، کیا میں کچھ خاص ہوں؟ کیا کوئی اور دنیا ہے جہاں لوگ مجھے جانتے ہوں، جہاں میں بھی اہم ہوں؟ ایک دن وہ صدر کی پرانی کتابوں کی گلی میں گھوم رہا تھا جب اچانک ایک بوسیدہ سی دکان نظر آئی، بہت چھوٹی، بہت خاموش۔ اندر ایک سفید داڑھی والا بابا بیٹھا تھا جس نے کہا، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کی اجازت ہوتی ہے مگر صرف چنیدہ لوگ پا لیتے ہیں۔ تم پا سکتے ہو اگر دل میں یقین ہو۔ یہ جملہ آیان کو چبھ گیا۔ وہ دکان میں داخل ہوا اور اس سے ایک پرانی کتاب ملی، جادو نگر، خوابوں کا دروازہ۔ اس کے صفحات کے بیچ ایک چمکدار گول آئینہ نصب تھا۔ جیسے ہی آیان نے اسے چھوا، آئینے میں الفاظ ظاہر ہوئے، اگر یقین ہے تو دیکھ، اگر دل سچا ہے تو گزر جا۔ آیان نے آئینے میں دیکھا اور اس کی آنکھوں میں روشنی چمک اٹھی۔ گرد و پیش کا ماحول دھند میں چھپ گیا اور اچانک وہ کسی اور دنیا میں کھڑا تھا۔ یہ جادو نگر تھا، ہر طرف رنگ تھے، آسمان نارنجی، گھاس نیلی، پانی جامنی، درخت باتیں کرتے، تتلیاں ہنستی تھیں اور ہوا خوشبو دیتی تھی۔ تبھی ایک بلی آئی، سنہری رنگ کی، اور بولی، میں فلس ہوں، جادو نگر کی نگہبان۔ تم وہ ہو جس کا ذکر ہمارے طوطے دور صدیوں سے کر رہے ہیں۔ آیان ہنسا، لیکن فلس نے سنجیدگی سے کہا، یہ دنیا مر رہی ہے، نور کا تاج جو جادو نگر کو زندہ رکھتا ہے، ظالم جادوگرنی زالینا نے چرا لیا ہے۔ اب ہر دن سورج تھوڑا کم چمکتا ہے اور ہر رات تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ فلس آیان کو بتاتی ہے کہ نور کا تاج واپس لانے کے لیے اسے 3 بڑے امتحانات سے گزرنا ہوگا، لیکن یہ آزمائش جسم کی نہیں، روح کی ہوگی۔ یہ جھیل انسان کے اندر کے خوف کو ظاہر کرتی ہے۔ آیان کو نظر آتا ہے اسکول کے دوست اس پر ہنس رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے، ہمیں بیٹا نہیں چاہیے تھا، باپ کہتا ہے، تو ناکام ہے، شرمندگی ہے۔ آیان کانپنے لگا، لیکن پھر دل سے آواز آئی، جو سچ ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ شور کرتا ہے۔ وہ جھیل میں اترا اور پانی خود بخود سکون میں بدل گیا۔ ہاں، ہر درخت بولتا ہے مگر سب جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، واپس چلے جاؤ، تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب خواب ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا خاموش درخت نظر آیا۔ آیان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ درخت نے آہستہ سے کہا، سچ وہ ہوتا ہے جسے سننے کے لیے تمہیں خاموش ہونا پڑے۔ راستہ کھل گیا۔ آیان کے سامنے ایک بڑا آئینہ ظاہر ہوا۔
اس میں اس نے خود کو مغرور، خود غرض، جھوٹا اور بزدل دیکھا۔ آیان نے پہلی بار قبول کیا، ہاں میں وہ سب ہوں، لیکن میں بدل سکتا ہوں۔ میں وہ بھی ہوں جو محبت کرتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، جو معاف کرتا ہے۔ آئینہ چکنا چور ہوا اور آیان کے ہاتھ میں روشنی بھر گئی۔ فلس آیان کو قلعہ تاریکی میں لے جاتی ہے۔ یہ ایک بلند سیاہ پہاڑ پر واقع محل تھا جہاں ہر وقت شام کا اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ اندر زالینہ تخت پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ خوبصورت مگر بے رحم۔ اس نے آیان کو دیکھ کر کہا، یہ کون سا لڑکا سچ لے کر آیا ہے؟ تمہیں کیا پتا سچ کسے کہتے ہیں؟ تم جس دنیا سے آئے ہو وہاں تو ہر دن جھوٹ بکتا ہے۔ آیان نے آگے بڑھ کر کہا، میری دنیا کمزور ہو سکتی ہے مگر ہم میں سے کچھ اب بھی یقین رکھتے ہیں، ہم اب بھی دل سے جیتے ہیں۔ زالینہ ہنسی اور پھر نور کا تاج جلنے لگا، لیکن آیان نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ اگر میرا دل سچا ہے تو اسے واپس لے آ۔ تاج اچانک روشنی میں بدل گیا، لینا چیخی اور فضا بدلنے لگی، قلعہ گرنے لگا اور آیان اور فلس وقت سے پہلے باہر نکلے۔ جیسے ہی آیان نے تاج کو قلعے کے باہر پہاڑ کی چوٹی پر رکھا، جادو نگر کا آسمان سنہری ہو گیا، درختوں پر پھر سے روشنی آئی، ندیوں میں نغمے بجنے لگے اور لوگوں نے آیان کو سچ کا محافظ قرار دیا۔ فلس بولی، تم اب واپس جا سکتے ہو، مگر تمہارے دل میں جادو نگر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آیان کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں تھا۔ آئینہ خاموش تھا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے اسکول جانا شروع کیا، والدین سے دل کھول کر بات کی اور اپنے جیسے لڑکوں کو سچ، یقین اور خودی کا مطلب سکھانے لگا، کیونکہ وہ جان چکا تھا حقیقی جادو دنیا میں نہیں، دل میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، کیونکہ شاید کوئی اور آیان بھی اپنے دل میں جادو نگر تلاش کر رہا ہو۔